بارش کے بعد زمین کی خوشبو گاؤں کی مٹی سے کچھ اس طرح اٹھتی جیسے صدیوں کی پیاس بجھی ہو۔ آسمان پر چھائی دھندلی دھوپ اور دور کھیتوں میں ہل چلاتے کسانوں کے قدموں کی چاپ سے گاؤں شاہ والی اپنی بوسیدہ سانسوں کے ساتھ زندہ نظر آتا۔ اسی گاؤں کی ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی، مٹی سے لیپا گیا کچا صحن، دیواروں پر اویزاں سوکھے ہوئے مرلے کے پھول، ایک گوشہ جس میں سوکھی ہوئی لکڑیوں کا چولہا رکھا ہوتا تھا۔ اسی جھونپڑی میں رہتی تھی ماہنور، ایک 16 سال کی لڑکی جس کی آنکھوں میں عمر سے کہیں زیادہ تھکن اور دل میں عمر سے کہیں زیادہ خواب بڑے پلتے تھے۔ ماہنور کی زندگی کا مطلب ہمیشہ تنگی، مجبوری اور قربانی رہا تھا۔ اس کی ماں جب وہ 3 سال کی تھی سانپ کے کاٹنے سے مر گئی۔ کھیتوں میں کام کرتے کسی جھاڑی سے گزرتے ہوئے کالا کوبرا اس کی ماں کے پاؤں میں ڈھس گیا۔ ہسپتال تک لے جانے کے لیے کوئی سواری نہیں تھی۔ جب تک کسی نے خچر منگوایا وہ عورت دنیا سے جا چکی تھی۔ تب سے ماہنور کی پرورش اس کی دادی نے کی۔ ماہنور کے باپ رفیق صدمہ سہ نہ سکے۔ کچھ ہی مہینوں بعد ان پر فالج کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئے۔ گاؤں میں علاج بس ایک حکیم کی دوائی اور کچھ تعویذ دھاگے۔ دادی نے ہر در پر دستک دی، ہر چوکھٹ پر امید باندھی، لیکن کوئی دوا، کوئی دعا ان کا سہارا نہ بن سکی۔ اب رفیق ایک کونے میں لیٹا صرف چھت کو تکتا رہا۔ وہ بولا نہیں کرتا تھا، صرف ہونٹ ہلتے تھے اور آنکھوں سے پانی بہتا۔ دادی نور بی بی ایک وقت میں پورے گاؤں کی دعائیا عورت کہلاتی تھی۔ ان کے ہاں مائیں اپنی بیمار اولاد لے کر آتی اور وہ ہنستے چہروں کے ساتھ انہیں دعا دے کر رخصت کرتی، مگر اب ان کی کمر جھک چکی تھی، آنکھوں میں دھندلا پن آ چکا تھا اور وہ صرف گھر کے اندر کی گزرگاہوں تک محدود ہو گئی تھی۔ ماہنور کا دل وقت سے پہلے بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی گڑیوں سے کھیلنے کی عیاشی نہیں کی، نہ چوڑیاں پہنی، نہ جھولے جھولے۔ وہ صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی، گدی پر پانی کے مٹکے لاد کر کنویں سے پانی بھرتی، کھیتوں میں جا کر بیل کھولتی، دھان کے پودے لگاتی، کبھی مٹی نکالتی، کبھی وڈیروں کے کھیتوں میں مزدوری کرتی۔ ہر دن ایک جیسا تکانے والا، بے رنگ اور امید سے خالی۔ جب وہ اسکول جاتی، صرف 5ویں جماعت تک پہنچی، تب اسکول کی عمارت کا بیشتر حصہ پہلے ہی ٹوٹ چکا تھا۔ چھت سے پانی ٹپکتا، استاد غیر حاضر ہوتے، طلبہ گھاس پر بیٹھتے، مگر ماہنور جیسی بھی ہو علم سے پیار کرتی تھی۔ وہ الفاظ سے دوستی کرتی، کتابوں کو کھلونے سمجھتی اور جو سبق ایک بار سنتی اسے حفظ کرتی۔ مگر جیسے ہی وڈیرے کے بیٹے کو اسکول کی جگہ اپنی بیٹھک بنوانے کا خیال آیا، اسکول کو گرا دیا گیا۔ دیواروں کو توڑ کر اینٹیں نکال لی گئی اور وہاں قالین بچھے ہوئے تھے جہاں روز راتوں کو شراب کی محفل سجتی۔ ماہنور کی کتابیں راکھ ہو گئی اور اس کا قلم اس کی ہتھیلی پر رکھی لکیر بن گیا، ادھورا، ٹوٹا ہوا۔ اس دن کے بعد جب بھی وہ اپنے گاؤں میں کھاد لگاتی یا مٹی اٹھاتی، اسے یوں لگتا جیسے کسی نے اس کے خواب دفن کر دیے ہوں۔ گاؤں کی بچیوں کی تقدیر یا تو کسی عمر رسیدہ وڈیرے کی دوسری بیوی بننا تھی یا پھر نوکرانی کی طرح ساری زندگی دوسروں کے قدموں میں گزارنا۔ ماہنور نے اپنی آنکھوں سے کسان کی بیٹی کو زور زبردستی اٹھا کر وڈیرے کے ڈیرے میں لے جاتے دیکھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو پکارا، اور جب صبح اس کی ماں کو دیکھا گیا تو وہ بال نوچ رہی تھی اور بیٹی کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ ماہنور نے اس دن تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کبھی کسی ظالم کے آگے جھک کر سانس نہیں لے گی۔ وہ جب بھی اذان سنتی تو اس کا دل ٹوٹنے لگتا۔ مغرب کے وقت جب سورج سرخ لہو کی طرح آسمان کو رنگ دیتا، وہ اپنے ہاتھ اٹھاتی اور دھیرے سے دعا کرتی، یا اللہ مجھے بھی کوئی شہزادہ دے، ایسا شہزادہ جو مجھے نہ دھیری گلیوں، بھیڑیوں جیسے وڈیروں اور اس زندگی کے قید خانے سے نکال لے۔ کبھی کبھی وہ خود بھی اس دعا پر ہنستی، کون سا شہزادہ، کہاں کا محل، وہ تو جھونپڑی میں رہنے والی جو 5 روپے کے چھوٹے سکے بھی دادی کے ہاتھ میں رکھ کر 2 دن کی روٹی کا حساب کرتی۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں، انگلیاں مٹی میں غرق، ہاتھ کھردرے، بال سوکھے، مگر آنکھیں خوابوں سے نم تھی۔ اسے معلوم تھا کہ رب سن رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دعا کے لیے صبر چاہیے، اور شاید وہ صبر کا آخری کنارہ وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اس کی دادی اکثر اسے کہتی، بیٹی شہزادے صرف قصے کہانیوں میں ہوتے، اصل زندگی روٹی کپڑا مکان اور بیماری سے جنگ ہے۔ ماہنور دادی کی گود میں سر رکھ کر کہتی، دادی میں تمہیں محل لے جاؤں گی، وہاں ابا کا علاج ہوگا، تمہارے گھٹنوں کا آرام ملے گا، ہم سب خوش ہوں گے۔ دادی صرف مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتی جیسے کہہ رہی ہوں، اگر یہ خواب پورا بھی ہو جائے تو بس رب کی رضا سے۔ ماہنور کو یہ بھی علم تھا کہ اس گاؤں میں عورت کی عزت سب سے کمزور چیز ہے۔ کوئی بھی انگلی اٹھا دے، کوئی کردار پر سوال کرے، زندگی جہنم بن جائے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر دن اپنے دوپٹے کو سینے سے لپیٹے رکھتی، کسی مرد کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کرتی اور راستے میں کبھی رکتی نہیں تھی۔
मगर इस एहतियात के बावजूद हालात का शिकंजा कभी इतना सख्त हो जाता कि सांस लेना गुनाह लगता। कभी वो छत पर चढ़कर आसमान देखती, जैसे वहाँ कोई इशारा हो, कोई निशान, कोई निशानी जो उसे बताए कि शहजादे सिर्फ किस्से नहीं हकीकत भी हो सकते हैं। वो नहीं जानती थी कि उसकी दुआ एक रोज़ वाकई सुनी जाएगी, कि किसी एक अजान के बाद किसी मगरिब की घड़ी में जब सर झुकाए आंखों में आंसू लिए रब को पुकारे तो किसी और दुनिया में एक और वजूद जिसे इंसानों ने नहीं देखा वो उसकी सदा सुन लेगा। वो वजूद एक शहजादा जो जिन्नात की दुनिया से ताल्लुक़ रखता, जो ज़मीन पर इंसानों के दरमियान बज़ाहिर नरम दिल मुसाफिर बनकर आया होगा, वही उसकी दुआ का जवाब बनेगा। मगर उस वक्त वो इन सब बातों से अनजान थी। वो तो सिर्फ एक मासूम लड़की थी जो हर दिन मजदूरी करती, दादी के घुटने दबाती, अब्बा के मुंह में पानी डालती और रात को थककर ज़मीन पर सो जाती। उसकी वाहिद रोशनी ज़ान के बाद मांगी वो दुआ थी जिसमें न दौलत न शोहरत, सिर्फ एक शहज़ादा था। उसे उसके प्यारों को उन तमाम दुखों से निकाल कर ले जाए। और वो शहज़ादा बहुत जल्द उसके करीब आने वाला था। मगरिब के बाद का वक्त था। आसमान पर हल्की नीलाहट बाकी थी। गांव में अजान की बाज़गश्त कुछ दीवारों से टकरा कर वापस आ रही थी। महानूर का दिल उस दिन मामूल से ज़्यादा बोझिल था। शायद दुआ की शिद्दत कुछ ज़्यादा थी या दिल की संजीदगी ने उसे कहीं अंदर से हिला दिया। वो खेत से घर लौटी तो दादी ने रोटी का आधा टुकड़ा और प्याज का स्लाइस उसके आगे रखा। वो खामोशी से खाती रही, आंखों में खला और दिल में अजीब सा भंवर। आज तुमने फिर कुछ नहीं बोला? खैर तो है? दादी ने पूछा। सब खैर है दादी माँ, बस थकन है शायद। उस रात जब वो सोई तो एक अजीब ख्वाब देखा। एक अजनबी सफ़ेद लिबास में मलबूस एक वीरान मैदान में खड़ा है। उसकी आंखों में रोशनी, चेहरे पर नूर और ज़ुबान पर खामोशी थी। वो दूर उसे देखता, फिर हाथ बढ़ाता, मगर बोलता कुछ नहीं। महानूर चीखना चाहती थी, तुम कौन हो? मगर आवाज़ गले में अटक जाती। फिर ख्वाब ख़त्म हो गया। अगली सुबह जब वो पानी भरने कुएं की तरफ गई तो लोगों की सरगोशियाँ सुनने लगी। कोई नया बंदा आया है, गाँव कहता है कि वो NGO से है। कल मस्जिद के करीब देखा, हाथ में किताबें थी। बड़ा नरमी से बात करता है, बच्चों को गले लगाता है, औरतों को सलाम करता है। अजीब बंदा है। महानूर ने चौंक कर सुना, NGO गांव में, जहाँ न स्कूल न अस्पताल, वहाँ अचानक नेकी करने वाला कौन आया? उसका तजस्सुस बढ़ा, मगर उसने खुद को समझाया कि शायद ये भी वडेरू की कोई चाल हो, कोई नया ड्रामा। दोपहर को जब वो दादी के लिए दवा लेने हकीम के पास जा रही थी तो मस्जिद के करीब से गुजरी। वहाँ वाकई कुछ नया था। पुरानी टूटी दीवारों पर ताज़ा चूने की तह चढ़ी थी। दरवाजे के बाहर चंद मर्द मजदूर काम कर रहे थे और दरमियान में नौजवान खड़ा सबको नरमी से हिदायत दे रहा था। वो लड़का आम नहीं लगता था। सफ़ेद शलवार कमीज, साफ चेहरा, सुनहरी धूप में चमकती आंखें, ऐसी मतानत जो गांव के किसी भी मर्द में कभी नहीं देखी। ना गुरूर से बात करता, ना हुक्म देता, बल्कि जैसे हर लफ्ज़ में नरमी का रस भरा हो। उसने मजदूर के हाथ से कदाल लेकर खुद ज़मीन खोदी और फिर एक बूढ़े शख्स को पानी पिलाकर मुस्कुराकर हाथ जोड़े। महानूर को लगा जैसे वही ख्वाब का आदमी सामने खड़ा है। वो तेज़ी से आगे निकल गई और दिल ज़ोर से धड़कने लगा। उसने कभी किसी गैर मर्द को इस नज़र से नहीं देखा, न कभी किसी ने उसे यूँ अपनी तरफ खींचा। मगर यह अजीब कशिश थी, गुनाह आलूद नहीं, बल्कि कुछ ऐसा जैसे किसी पुरानी दुआ का जवाब खामोशी से ज़मीन पर उतरा हो। अगले दिन उसने सुना उस अजनबी का नाम नोरेज़ है। वो खुद को फलाही तंजीम का कारकुन बताता है जो दूर दराज इलाकों में मस्जिदें, स्कूल, हैंड पंप लगवाती है। उसने गांव के इमाम से मुलाकात की। चंद हफ्ता पहले यहाँ क़याम का इरादा था ताकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो सके और बच्चों के लिए कुरान सीखने का बंदोबस्त हो। महानूर ने दादी से कहा, दादी अम्मा, वो बंदा जो आया है ना, वो कुछ अलग सा लगता है। दादी ने एक नज़र उसे देखा, फिर बोली, अब्बा के लिए दुआ करो कि दवा वक्त पर मिले, बाकी दुनिया वालों की खैर मनाओ। तुम अभी छोटी हो, दिल से नहीं आंखों से ज़िंदगी परखा करो। महानूर ने सर हिलाया, मगर दिल में एक लहर सी उठी, बेनाम बेशक्ल। कुछ दिन बाद जब वो खेत से वापस आए तो सहन में राशन का थैला रखा था, आटा, चीनी, दाल, हत्ता के दूध का पाउडर तक। उसकी हैरानी की इंतहा न रही। उसने दादी से पूछा, ये किसने रखा? पता नहीं बेटा, मैं तो अब्बा के पास बैठी थी और जब बाहर आई तो ये पड़ा था। अगला दिन यही हुआ। इस बार दवा का पैकेट था, वही दवा जो हकीम के पास नायाब थी, अब्बा की फालिज की दवा। महानूर ने मस्जिद के बाहर जाकर नोरेज़ को देखा जो बच्चों को वज़ू करना सिखा रहा था। एक बच्चा पाँव में कीचड़ लिए खड़ा था तो नोरेज़ ने उसका खुद से पाँव धोया। महानूर की आंखें भर आई। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई शख्स इतनी नरमी, इतनी सच्चाई से इंसानों की खिदमत करे और बदले में कुछ ना मांगे। उस दिन रात को जब वो दादी के पाँव दबा रही थी तो दादी ने आहिस्ता से कहा, बेटा, जिसने राशन रखा है अल्लाह का भेजा है, शायद किसी ने तुम्हारी दुआएं सुन ली। महानूर की उंगलियां रुकी। क्या वाकई? वो अक्सर मस्जिद के रास्ते से गुजरने लगी।
کبھی بچوں کو قرآن پڑھاتے دیکھتی، کبھی مزدوروں کو تنخواہ دیتے۔ نوریز کبھی کسی پر آواز نہیں اٹھاتا، نہ کسی کو حقیر جانتا، ہر انسان سے ایسے بات کرتا جیسے اس کا اپنا ہو۔ ایک دن مسجد کے صحن میں عورت کا بچہ گر گیا، باقی مرد صرف تماشا دیکھ رہے تھے، مگر نوریز دوڑ کر آیا، بچے کو گود میں اٹھایا، ماتھے پر پانی کے چھینٹے دیے، پھر اس عورت کو تسلی دی۔ اس لہجے میں مانور کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص عام نہیں، یہ ویسا ہی ہے جیسے وہ ہر اذان کے بعد دعا مانگتی۔ کئی بار اس نے چاہا کہ نوریز سے جا کر بات کرے، شکریہ کہے، مگر زبان نہیں کھلی۔ اسے ڈر تھا کہ اس کے دل کا راز چہرے پر نہ آ جائے، مگر ایک دن وہ خود ہی ان کے دروازے پر آ گیا، دادی کے پاس بیٹھا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، ماں جی آپ کی دعا میں برکت ہے کہ یہاں آنا نصیب ہوا، میرے دل کو سکون ملا ہے۔ دادی نے اس کا سر سہلایا، پہلی بار مسکرا کر کہا، بیٹا تم جیسے لوگ اب کہاں رہ گئے؟ اس دن کے بعد وہ اکثر شام کے وقت آتا، ابا کی خیریت پوچھتا، دادی کے لیے پھل لاتا، اور کبھی خاموشی سے ماہنور کو ایک نظر دیکھتا جو پانی کے برتن بھرتی یا آنگن میں جھاڑو دیتی۔ وہ نظریں کبھی لبوں تک نہیں آتی، مگر دل میں کوئی دھڑکن ضرور جاگتی۔ ماہنور کے لیے زندگی تھوڑا تھوڑا کر کے بدلنے لگی، جیسے کسی نے اس کے دکھوں پر مرہم رکھ دیا ہو، جیسے اس کی بے رنگ دنیا میں دھیرے دھیرے رنگ بھرنے لگا ہو، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ یہ سب معمولی انسانی محبت نہیں بلکہ کسی اور دنیا کی طرف سے اس کی دعا کا پہلا جواب تھا۔ وہ شخص جو سب کو انسانوں جیسا لگتا، دراصل انسان نہیں بلکہ جنات کی دنیا کا شہزادہ تھا، جو صرف اپنی سلطنت چھوڑ کر اس کے دل کی آواز سننے آیا۔ یہ تو ابھی صرف آغاز تھا۔ انہیں دنوں گاؤں میں موسم ایک عجیب سا رخ اختیار کر چکا تھا، دھوپ جیسے چپکے چپکے کمر سے لپٹتی اور شام کا سایہ وقت سے پہلے زمین پر اترنے لگتا۔ مغرب کی اذان سے کچھ وقت پہلے کھیتوں میں ہوا جیسے روانی بھول چکی تھی، سنہری گندم کی بالیاں ہلکی سی حرکت کرتی جیسے کسی نے ان کی سانس روک لی ہو۔ ماہنور اس دن تنہا کھیت میں تھی، باقی عورتیں واپسی کی تیاری کر رہی تھی، مگر وہ جیسے کسی بے نام بوجھ سے بندھی پیچھے رہ گئی۔ ہاتھ میں کدال، پاؤں زمین پر اٹے، اور دل میں عجیب تھکن تھی، ایسی تھکن جو زمین سے زیادہ روح کو چھو گئی۔ اس نے گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا، سورج افق پر بس تھوڑا سا اوپر تھا، لیکن اس کے رنگ میں سرخی نہیں بلکہ ایک زرد پن تھا، جیسے کوئی خواب جاگتے ہی بوسیدہ ہو جائے۔ آسمان پر پرندے آہستہ آہستہ واپس جا رہے تھے، اذان ہونے میں کچھ لمحے باقی تھے۔ اس نے کدال زمین پر گاڑھی اور کنارے بیٹھی، پیروں کی گرد مٹی جم چکی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں شل تھی، لیکن دل جیسے بھاری بادلوں سے گھرا تھا۔ اسی لمحے دور گاؤں کی مسجد میں نئے لاؤڈ سپیکر سے مغرب کی اذان گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آواز ایک دم بلند ہوئی، مگر پیچھے چاروں سمتوں میں پھیل کر نامعلوم گہرائی میں جذب ہو گئی۔ وہ لمحہ اذان کی پہلی صدا اس کا دل چیر گئی۔ ماہنور کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کی اور ہاتھوں کی لرزش خود اس کے دکھ کی گواہی دے رہی تھی۔ لبوں سے الفاظ نکلے، آہستہ کپ کپاتے، لیکن جیسے اس کے دل کی تہہ سے نکلے، یا اللہ مجھے کوئی شہزادہ دے، کوئی ایسا جو سب دکھوں، اندھیروں، گھٹن بھری سانسوں سے نکالے، جو میری دادی کو سکون دے، میرے ابا کو شفا، اور مجھے بس کسی کونے میں رکھے جہاں ذلت نہ، بھوک نہ، خوف نہ ہو۔ یا اللہ اگر چاہے تو میرے جیسے گمنام وجود کو چن سکتا ہے، جیسے تو نے حضرت مریم کو چنا، جیسے تو نے آسیہ کو عزت تھی۔ یا اللہ میں تو کچھ نہیں، تیری بندی ہوں، مجھے بھی کسی شہزادے کا نصیب لکھ دے۔ یہ الفاظ دعا ہوا میں یوں بلند ہوئی جیسے پہاڑ کی چوٹی سے چیخ نکلی، پوری وادی میں گونج اٹھے، مگر یہ خاموش چیخ تھی، یہ فریاد صدا کے بغیر تھی۔ تب ہوا میں خفیف سی سنسناہٹ اٹھی، جیسے سب کچھ اس لمحے ساکت ہو، درختوں کی شاخیں ہلنا بند ہو گئی، پتے رکے، گندم کی بالیاں جم گئی، یہاں تک کہ قریب بہتا نالا بھی لمحے بھر کو رک گیا۔ سورج کی روشنی ایک دم سنہری سے شفاف سفید ہو گئی، جیسے کسی نے اس کی سانس روکی ہو۔ ماہنور نے کچھ محسوس کیا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا مگر نظر نہیں آیا۔ دل میں کپ کپاہٹ تھی، کچھ ایسا جیسے اس کے الفاظ سن لیے گئے، جیسے کائنات نے اس کی درخواست سن کر رکنے کا فیصلہ کیا ہو۔ اسی لمحے گاؤں کے کچے راستے پر مسجد کی شمالی طرف ایک سایہ کھڑا تھا، سفید لباس میں ملبوس۔ وہی نوریز خاموش اذان کی آواز سنتا، مگر نظر جھکائے اس کی آنکھیں بند تھی، اور جیسے ہی اذان کی آخری صدا مکمل ہوئی اس نے آنکھیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے ارد گرد کی فضا میں کچھ بدلا تھا، جیسے اس کے جسم میں ہلکی روشنی پھوٹ رہی ہو، یا اس کے اطراف کی ہوائیں اس کے حکم سے رواں ہوں۔ اس نے ایک دم پلٹ کر کھیتوں کی جانب دیکھا، جہاں سے مانور کی دعا بلند تھی۔ اسے کچھ سنائی دیا، وعدہ، پکار، التجا، جو انسانوں کے سروں سے گزر کر جنات کے شہزادے کے دل میں اتری۔ نوریز کے چہرے پر پہلی بار لرزتی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جیسے وہ برسوں سے کسی ایسی آواز کا منتظر تھا، اور آج وہ صدا آسمان سے نہیں زمین سے آئی تھی۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ بلند ہوئے اور آنکھیں بند کرتے اس نے دل میں کہا،
یہی وہ ہے، یہی وہ صدا ہے جس کا وعدہ تھا۔ وہ لمحہ، اذان، دعا، سب کچھ جیسے تقدیر کی کتاب پر نئے باب کی شروعات تھی۔ فضا میں اندیکھی مہر لگ چکی تھی، ایک فیصلہ جو کسی عدالت زمین میں نہیں بلکہ عرش کے قریب کسی ایک بلند مقام پر کیا گیا۔ ایک شہزادے کو حکم تھا کہ وہ زمین پر اتری دعا پوری کرے۔ وہ شہزادی جو ابھی خود کو معمولی کسان کی بیٹی سمجھتی، ایک نئی تقدیر کی وارث بن چکی تھی۔ ماہنور کو ان سب کا علم نہیں تھا۔ وہ تو آنکھوں سے آنسو پوچھتی خاموشی سے اٹھ کر واپس جھونپڑی کی طرف چل دی۔ قدموں میں مٹی، ہاتھوں میں تھکن، لیکن دل میں عجیب سا ٹھہراؤ، جیسے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو، جیسے کوئی اندیکھے بازو سہارا دے رہے ہوں۔ راستے میں وہ بار بار پلٹ کر آسمان دیکھتی، جیسے کسی نے اسے دیکھ کر مسکرایا ہو۔ مسجد کے شمال میں نوریز خاموش کھڑا تھا۔ آنکھوں کی روشنی تیز ہوئی، جیسے کوئی دروازہ کھلا اور دروازے کے پیچھے ایک وعدہ چھپا۔ جنات کی سلطنت میں اس رات سے تارے وقت سے پہلے چمکنے لگے۔ آسمان پر روشنی کی لہر توڑی اور اندیکھی صدا دنیا میں آئی۔ زمین کی بیٹی نے پکارا ہے اور جنات کا وارث جاگ اٹھا ہے۔ اسی لمحے ایک اور فیصلہ ہوا۔ نوریز محض فلاحی کارکن نہیں، نہ زمین پر آیا مسافر، وہ ایک مقصد لے کر زمین پر اترا۔ ایسی دعا جس میں نہ غرور نہ لالچ، صرف درد، خلوص، سچائی۔ وہ دعا جو اذان کے بعد مانگی گئی رد نہیں ہو سکتی تھی۔ اب وہ وقت جب مانور کو پہلی بار احساس جاگا کہ اس کی تنہائی میں، اس کی پکار میں، اس کی آنکھوں میں آنسو میں کوئی شامل تھا۔ وہ لمحہ بھی آنے والا تھا، مگر مہر جو آج رات لگ چکی تھی کسی فانی طاقت سے مٹائی نہ جا سکی۔ اگلے دن گاؤں کی صبح معمول سے مختلف تھی۔ ہوا میں ایسی لطافت جو گاؤں کے گرد و نواح میں شاید ہی محسوس ہو۔ سورج پوری طرح سے نکلا نہیں تھا، مگر روشنی درختوں پتوں پر چمکنے لگی۔ صحن میں رکھے مٹی کے گھڑے کے اوپر شبنم کے قطرے جگمگا رہے تھے۔ دادی نے دروازہ کھولا تو جھونپڑی کے سامنے کپڑے میں بندھی اشیاء تھی، پکے چاول، دوائیوں کا تھیلا اور کچھ پھل۔ نور بی بی کی آنکھیں نم ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ سب نوریز کر رہا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ لڑکا خیر خواہی سے بڑھ کر کچھ محسوس کرتا ہے۔ یہ انداز محبت صرف بے غرض محبت کی نہیں، کچھ اور ہوتا ہے، کچھ ایسا جو وہ جوانی میں رفیق کے رویے سے محسوس کر چکی تھی۔ وہی خاموش التفات، وہی ہر چھوٹی ضرورت کو بے آواز پوری کرنا، وہی بے صدا موجودگی جس سے گھر کے کونے روشن ہونے لگتے۔ نوریز کسی نہ کسی بہانے آنے لگا تھا۔ کبھی ابا کے پاؤں دباتے کہتا، نور بی بی، ان کے پاؤں کی رگیں سخت ہو گئی ہیں، مجھے دبانے دیں۔ کبھی دادی کو کہتا، آج مسجد سے واپسی پر کچھ پھل لے آیا تھا آپ کے لیے۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھتا، خاموشی سے بات سنتا۔ ان کی جوانی کی یادیں، رفیق کا فالج سے پہلے کا حوصلہ، ماہنور کی ماں کا اچانک سام سے مرنا، سب کچھ دھیان سے سنتا اور بیچ میں اتنا کہتا، جنہیں اللہ آزماتا ہے انہیں سے محبت کرتا ہے۔ ماہنور ابتدا میں پیچھے ہٹی رہتی، اسے ہمیشہ سکھایا گیا تھا کہ غیر مرد سے نظریں ملانا گناہ ہے، مگر نوریز کی موجودگی میں کچھ ایسا تھا جو اسے خوف زدہ نہ کرتا بلکہ مطمئن کرتا۔ کبھی سامنے نہ آتا، ہمیشہ پیچھے رہتا، کسی آواز کے بغیر، بس جیسے ہوا میں تحلیل ہو آتا۔ وہ جو کرتا خاموشی سے کرتا اور چلا جاتا، لیکن اس کی موجودگی ہر گوشے میں محسوس ہوتی۔ صحن میں رکھے تازہ پھل، دوا کا ڈبہ، دادی کی آنکھوں کی چمک، ابا کے پیشانی پر آئی نئی نرمائی، سب اس کے وجود کا ثبوت تھے۔ رفتہ رفتہ ماہنور کی نظر اسے تلاش کرنے لگی۔ جب وہ مسجد کی طرف جاتا وہ چوکھٹ سے اسے دیکھتی، جب وہ دادی کے سامنے بیٹھا ہوتا وہ صحن میں پانی بھرتے خاموشی سے سنتی۔ اس کی باتوں میں گہرائی تھی، جیسے وہ صرف انسانی زبان نہیں دل کی زبان بولتا ہو۔ اس کے لفظ ایسے لگتے جیسے بزرگ ولی کے دل سے نکلے، صدیوں کا سکون ساتھ لائے ہوں۔ ایک دن جب نوریز ابا کے دوا دے کر اٹھا تو دروازے سے نکلتے پلٹ کر ماہنور کو دیکھا۔ وہ پہلی بار تھا کہ دونوں کی نظر آپس میں ٹکرائی۔ ماہنور نے جلدی سے نظر جھکائی، لیکن دل دھڑکنا بھول گیا۔ اس رات جب وہ سونے گئی تو آنکھوں کے پیچھے نوریز کا چہرہ تیرتا رہا۔ وہ خود کو کوستی رہی، یہ کیسا خیال ہے؟ یہ تو وہی لڑکی ہے جو ظالم وڈیروں سے نفرت کرتی ہے، جو مردوں کی نگاہوں سے بچ کر رہتی ہے۔ مگر اب نوریز کی نرم آنکھیں، اس کی خاموش نرمی، اس کی بے طلبی، سب کچھ دل میں ہلچل ڈال گئے۔ اسے خواب یاد آیا جس میں سفید لباس والا مرد اسے خاموشی سے بلاتا۔ وہ یقین کرنے لگی کہ وہ خواب نوریز شاید ایک ہی وجود ہے۔ دوسری طرف نوریز کے دل میں ایک اور جنگ برپا تھی۔ وہ جنات کی دنیا کا شہزادہ، اس کی سلطنت میں وقت، احساس اور قانون کا پیمانہ مختلف تھا۔ وہاں محبت کو انتخاب نہیں قدرت مانا جاتا۔ انسانوں سے دور رہنے کی تعلیم دی گئی کہ ان کے جذبات دھوکہ ہوتے ہیں، ان کے خواب فانی، ان کی محبت جلد ٹوٹ جاتی ہے، مگر وہ انسان نہیں۔ اس کے جذبات بے حد گہرے ہو چکے تھے۔ اس کے لیے ماہنور صرف غریب لڑکی نہیں رہی، وہ صدا تھی جو اس کی روح میں اتر چکی تھی۔ اس کی سادگی، محنت، اس کا اپنے بیمار باپ کے لیے روزانہ کی تھکن میں مسکراہٹ تلاش کرنا، سب کچھ نوریز کو جھنجھوڑ دیتا۔ جب ماہنور کے چہرے پر دھوپ کی لکیر دیکھتا، اسے محسوس ہوتا جیسے کسی مقدس کتاب کے ورق پر چمکتا لفظ ہو، مگر جانتا تھا کہ اگر وہ حقیقت بتائے گا تو شاید سب بکھر جائے۔ وہ انسان نہیں، جن تھا، جنات کا شہزادہ۔ چاہتا تو ماہنور کو دنیا میں لے جائے، اپنی وہاں کے باغوں میں لے جائے جہاں درخت سونا اگلتے، جہاں نہ بھوک نہ بیماری،
جہاں اس کی دادی کے لیے عمر بھر کی شفا اور ابا کے لیے آرام، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ مہنور نے اسے مسترد کر دیا تو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بے دخل ہوگا۔ اس کی محبت اس کا امتحان بن گئی۔ رات کو جب سب سو جاتے، نوریز چھت پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ کر ماں کی تصویر یاد کرتا، وہ جنات کی ملکہ جس نے بننے سے پہلے کہا تھا ایک دن تم کسی ایسی دعا کا خواب بنو گے جو زمین سے اٹھے گی، عرش تک جائے گی۔ جب وہ صدا آئے گی رکنا مت، اس کے لیے دنیا چھوڑنا، وقت چھوڑنا، مگر جھوٹ نہ بولنا۔ اب وقت آ گیا۔ نوریز کا دل کہتا تھا کہ مانور کو بتائے سب کچھ، اپنی اصلیت، اپنی دنیا، اپنی طاقت، راز، لیکن وہ ڈرتا تھا کہ کہیں مانور اس سے ڈرے نہ، کہیں وہ سب سن کر اسے چھوڑ نہ دے۔ مانور اب خوابوں میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ وہ دن میں بھی اسے کھیتوں کے کنارے چلتا دکھائی دیتی، کبھی اسے خیال آتا اس کے قریب ہے اور مڑ کر دیکھتی تو کوئی نہ ہوتا۔ وہ دلی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی، مگر وہ اسے خوابوں کا شہزادہ کہنے لگی، بے آواز، بے صورت، مگر دل کی دھڑکن جیسا وہ چاہے نہ چاہے نوریز اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ یوں یہ تعلق جو دعا سے شروع ہوا دھیرے دھیرے تقدیر کا رنگ اختیار کر رہا تھا۔ محبت، خلوص اور رازوں کی ایک دنیا خاموشی سے پروان چڑھ رہی تھی، اور دونوں کو معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن یہ خاموشی ٹوٹے گی۔ صرف سوال اتنا تھا کہ جب وہ سچ سامنے آئے گا تو کیا محبت قائم رہ سکے گی؟ مگر اکثر خاموش محبت زیادہ دیر چھپی نہیں رہتی، خاص طور پر گاؤں کے تنگ و تاریک راستوں میں، جہاں ہر درخت، دیوار، ہر بند دروازہ کسی نہ کسی عورت یا مرد کی زبان بن چکا ہوتا ہے۔ یوں ایک دن وہی ہوا جس کا اندیشہ نوریز کے دل میں گوشے میں چبھا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی میں جب نوریز حسب معمول دوا اور کھانے کی اشیاء لایا، دروازے پر خاموشی سے رکھے لوٹنے لگا تو چوکیدار نما جوان نے اسے دیکھا۔ اس نے واپسی پر گلی میں کھڑے ادکھلے دروازے سے جھانکتی عورت کو بتایا، وہی باہر والا لڑکا ہے نا، روز ان کے گھر آتا ہے، آج بھی دوا رکھ گیا ہے۔ بس یہ جملہ تھا اور گاؤں کی گلیوں میں آگ لگی۔ ارے لڑکی تو سیدھی سادھی لگتی تھی، مگر رات کو کنکھیوں میں کیا سوچتی ہوگی؟ اوہو، اب سمجھ آیا راشن کیسے آتا ہے، جیسے جادو سے۔ اے بہن، مسجد میں بیٹھا داڑھی والا لڑکا اور دل میں عورتیں جو کل تک مانور کے صبر، دادی کی کردار اور ابا کی بیماری پر افسوس کرتی، وہی خواتین اپنے دلوں کی کڑواہٹ تھوکنے لگی۔ ہر گلی میں وہ جملے، ہر دروازے کے پیچھے طنز، ہر بازار میں بدگمانی۔ گاؤں کے مردوں نے بھی تانے دینے شروع کر دیے، خاص طور پر وہ جنہیں نوریز کی نرمی اور مہنور کی خاموشی ایک چیلنج محسوس ہوتی۔ او بھائی، یہ آج کل کی لڑکیاں دادی کے پردے میں چھپ کر کیا کرتی ہیں کون جانے؟ ایک کسان نے ہو کر گڑ گڑاتے کہا۔ دوسرا بولا، ایسا ہی تو ہے، عزت کا کیا ہے، ایک بار گئی تو گئی۔ جب مانور دادی کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے نکلی تو کچھ عورتوں نے راستہ بدلا، کچھ نے مڑ کر استغفار پڑھا، ایک نے تو سیدھا کہا، اے بہن، اب تم مسجد کا راستہ کم ہی لیا کرو، وہاں اور بھی لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں۔ دادی سب برداشت نہ کر سکی، گھر آ کر بیٹھی، اچانک ہتھیلیاں لرزی۔ یا اللہ، ہم نے تو کبھی کسی کی عزت پر سوال نہیں اٹھایا، پھر ہماری عزت کیوں سرے بازار اچھالی جا رہی ہے؟ مانور خاموشی سے زمین پر نظر جمائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی، نہ چیخ رہی تھی۔ اس کے اندر گھٹن جمع ہوتی جا رہی تھی، جیسے پورا گاؤں اس کے سینے پر بیٹھا ہو۔ رات کو جب نوریز آیا تو دروازہ بند تھا۔ اس نے آہستہ سے دستک دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوا کی تھیلی دروازے کے ساتھ رکھی، واپس جانے لگا تو دونوں جوان لڑکے راستے میں کھڑے ملے۔ ان میں سے ایک نے تنزن کہا، واہ جی واہ، مسجد اور مستی دونوں ہاتھ میں۔ نوریز رکا، اس کی آنکھوں میں چمک ابھری جو کسی نے نہیں دیکھے تھے۔ زبان سنبھالو، اس نے کہا۔ یہ آواز اتنی گونجی، اتنی گہری، پہاڑوں میں جیسے گرج ہو۔ لڑکے نے چونک کر پیچھے ہٹے، مگر بات ختم نہیں ہوئی۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے بعد مسجد کے باہر ہجوم جمع تھا۔ کچھ لوگ شکایت کرنے آئے تھے کہ اس نوریز نے لڑکیوں کو ہماری خراب کیا ہے۔ مانور جیسی سادہ لڑکی اس کے ساتھ روز نظر آتی ہے، کبھی دوا، کبھی راشن، کبھی باتیں۔ نوریز نے پہلی بار خود بات کرنے کا فیصلہ کیا، سامنے آیا، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، کیا تم میں سے کسی نے اس کے ہاتھ میں موبائل دیکھا؟ کسی چائے خانے میں اس کے ساتھ بیٹھے دیکھا؟ کسی رات کے وقت دروازے کے اندر قدم رکھا؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ اگر کسی نے ایسا دیکھا تو مجھے یہاں سے پتھر مار کر نکالو، مگر اگر تم صرف میرے خاموش راشن، دوا اور بیٹی کی بیماری میں مدد کو گناہ سمجھتے ہو تو جانو تمہارا دین تمہارے رویے میں دفن ہو چکا۔ یہ الفاظ تھے، مگر آگ بھی مسجد کے صحن میں سناٹا چھایا، مگر دلوں میں جو نفرت جاگ چکی تھی آسانی سے نہیں سو رہی تھی۔ مانور گھر بیٹھی رو رہی تھی، اس کے کانوں میں گاؤں کی باتیں گونجتی رہی۔ چکر چل رہا ہے، رنگین خواب دیکھتی ہے، اسے تو بچپن سے ہی شہزادوں کی چاہ تھی۔ وہ بستر پر اندھے منہ لیٹی تھی، ہاتھوں میں چہرہ چھپائے، مگر آنکھوں سے آنسو نہیں بند ہو رہے تھے۔ یا اللہ، تو نے میرا دل کیوں نرم کیا؟ اس کی ہچکیوں سے بچ کر نکلنے والی آواز فریاد تھی۔ تو نے میری دعا سنی، مگر جواب ایسا کیوں دیا کہ میں اپنے ہی لوگوں کے لیے اجنبی ہو گئی؟ کیوں؟ کیا محبت کی قیمت اتنی بڑی ہوتی ہے؟ کیا کسی کو چاہنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اور آج شاید مانور کی زندگی کی لمبی رات تھی، جو ہمیشہ خاموشی سے دعا کرتی، آج اللہ سے سوال کری تھی، شکوہ، فریاد، احتجاج۔
دادی اس کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھا مگر کچھ بولی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ سب جھوٹ ہے، مگر گاؤں میں جھوٹ سچ سے زیادہ زور سے بولا جاتا تھا۔ وہ بے بسی سے اتنا کہہ سکی، بیٹی جب نیکیاں سامنے آتی ہے تو شیطان جاگتے، تم سچ پر قائم و وقت سا بیان کرتا ہے۔ لیکن مانو ٹوٹنے لگی، وہ جو خواب دیکھتی تھی اس کے اندر چبھنے لگے۔ نوریز کو خوابوں کا شہزادہ سمجھتی، اب اس کے دل میں سوال بن گیا، کیا واقعی خواب تھا یا وہ فریب تھا جو پوری حقیقت کے ساتھ اسے کھا رہا تھا؟ دوسری طرف نوریز چھت پر آسمان دیکھ رہا تھا، اس کے وجود میں دو دنیاوں کی کشمکش شدت اختیار کر چکی تھی۔ چاہتا تو سب کچھ سچ بتائے، مگر وعدہ اسے روک رہا تھا۔ وہ وعدہ جو جناتی دنیا کے اصول سے بندھا تھا۔ وہ جانتا تھا اگر اس نے سچ بولا تو یا تو وہ سب پائے گا یا ہمیشہ کے لیے کھوئے گا، اور اندھیرے بڑھ رہے تھے۔ وہ رات غیر معمولی خاموش تھی، آسمان تاریکی سے لدا، لیکن ستارے کسی پوشیدہ زبان میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ گاؤں میں ہر گھر کی دہلیز پر جیسے وقت رکا تھا۔ مانور صحن میں بیٹھی تھی، خاموش گہری سوچ میں گم۔ دادی تسبیح گماری تھی، ابا نیم خواب میں تھے، سانسوں کے شور میں ڈوبے، ہر طرف سکوت، مگر مانور کے دل میں طوفان برپا تھا۔ پچھلے دنوں کے تانے، نظریں، الزام، شکوے سب جیسے دل کے کونے کونے میں کانٹے کی طرح چبھا۔ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی، مگر دستک نہ صدا، بس نرم ہوا، روشنی کی باریک لکیر جو دروازے کی درزو سے آئی۔ دادی نے پلٹ کر دیکھا، پھر آنکھیں بند کی، جیسے پہچان گئی ہوں کہ کون آیا ہے۔ نوریز تھا۔ وہ صحن میں داخل ہوا تو قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، بلکہ جیسے کسی اور جہان سے گزرتا آیا۔ سفید لباس، نگاہوں میں روشنی، چہرے پر ایسا سکون جو انسانوں میں نہیں پایا جاتا۔ اس نے دادی کی طرف نرم مسکراہٹ ڈالی، ابا کی طرف جھکا، ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اچانک ابا کی سانسوں کی رفتار بہتر ہوئی، جیسے اندرونی گھٹن کا بوجھ ہٹاؤ۔ پھر آہستہ سے مانور کے پاس آ کر بیٹھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا پل تھا، جس میں صرف رات کی ہوا کی سرسراہٹ سنائی دیتی۔ نوریز نے گہری سانس لی اور پہلی بار بغیر کسی تمہید کے بولا، مانور میں وہ نہیں جو تم نے سمجھا۔ مانور نے سر اٹھایا، آنکھوں میں حیرت تھی، مگر وہ ڈرنے والی نہیں تھی، اتنے دنوں میں بہت کچھ جھیل چکی تھی۔ تو پھر تم کون ہو؟ نوریز کی آواز جیسے وقت چیرتی نکلی۔ میں جنات کی سلطنت کا شہزادہ۔ میری دنیا تمہاری دنیا سے بہت دور، جہاں وقت رکتا ہے، سانس میں روشنی ہے، جہاں ہر قدم خواب کا دروازہ کھولتا ہے۔ مانور کی آنکھوں میں جیسے پوری کائنات گھومی، اس کے ذہن میں گاؤں کے قصے، بچپن کی کہانیاں، بزرگوں کے ڈر سنانے والے جملے کھوج تھے۔ جنات وہ تو آگ سے پیدا کیے گئے انسانوں کے خواب چھینتے، وہ تو خطرہ ہے، وہ تو عذاب ہیں۔ لیکن سامنے بیٹھا نوریز، وہ تو نور تھا، وہ تو سکون تھا۔ دونوں باتیں کیسے سچ ہو سکتی ہیں؟ کیسا مذاق ہے؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، جیسے اندر کا یقین لرزنے لگا ہو۔ تم تو انسانوں جیسے ہو، تم نے کبھی تکلیف نہیں دی، تم نے تو ہمیں سہارا دیا۔ نوریز کا چہرہ نرم رہا، مگر آنکھوں میں درد ابھرا۔ ہمیشہ یہی سمجھا جاتا کہ جنت کا مطلب عذاب ہے، درد ہے، خوف ہے، مگر ہماری دنیا میں بھی محبت ہوتی ہے، سچ ہوتا ہے۔ تمہاری اذان کے بعد جو دعا آسمان کو چیرتی پہنچی، وہ صرف تمہاری دنیا کی صدا نہیں تھی، میرے وجود کی پکار بنی۔ مانور خاموش ہو گئی، زمین جیسے اس کے پیروں میں کھسکنے لگی، مگر وہ لڑکی جو طوفان میں بچپن گزار چکی ہو، اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتی۔ اس نے نگاہوں میں شکوہ لیے پوچھا، اگر تم واقعی شہزادہ ہو، اگر تم جنات کی سلطنت سے آئے ہو، تو مجھے کیوں چنا؟ کیوں میرے سچ کو جھوٹ بنایا؟ نوریز کی آواز میں پہلی بار لرزش آئی۔ کیونکہ تم وہ دعا ہو جسے سننے کے لیے مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا۔ تمہیں ظلم کی دنیا سے نکال سکتا ہوں، افلاس، بے عزتی، تنہائی سے۔ تمہارے ابا کے لیے شفا، دادی کے لیے سکون، تمہارے لیے وہ زندگی جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ لیکن وہ رکا۔ مانور نے آہستہ سے کہا، لیکن کیا؟ نوریز نے دھیرے سے کہا، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایسی دنیا میں جانا ہوگا جو انسانوں کی دنیا نہیں، جو وقت سے باہر ہے، جہاں سے لوٹنے کا وعدہ نہیں، جہاں انسان کا جسم نہیں، روح جاتی ہے۔ وہ لمحہ طویل خاموشی، جیسے سب تھما ہو۔ مانور نے گہری سانس لیے، سر اٹھایا اور صرف ایک جملہ کہا، میری دادی اور ابا ساتھ ہوں گے۔ یہ شرط تھی، مگر اس محبت میں سب سے بلند ترین شکل چھپی تھی، قربانی۔ نوریز نے لمحے کے لیے نظریں جھکائی، آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا، یہ دونوں میرے لیے تم سے بھی زیادہ محترم ہوں گے، جہاں جاؤ گے تمہارے ساتھ ہوں گے ہمیشہ۔ وہ لمحہ جیسے ہوا میں معلق ہوا، ستارے، آسمان، درخت، سب کچھ ارد گرد خاموشی سے جھکے۔ نوریز نے آہستگی سے ہاتھ بڑھایا۔ مانور نے جھجکتے اپنی انگلی اس کے ہاتھ پر رکھی۔ اگلے لمحے اس کے جسم میں روشنی کی لہر دوڑی۔ دادی اور ابا کو اس نے چھوا، یوں جیسے زمین نے سب کچھ چھوڑا۔ ایک نرم ہوا اٹھی اور تینوں کے جسم آہستہ آہستہ روشنی میں لپٹے، پھر زمین میں بلند ہونے لگے۔ نیچے کا گاؤں چھوٹا ہوا، گلیوں کے تانے، نظریں، الزام سب پیچھے رہ گیا۔ وقت کا دھارا رکا، جیسے کوئی گھڑی کی سوئیاں پلٹی۔ وہ کسی روشنی کے سمندر میں تیرتے آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔ پھر اچانک ایک لمحے میں وہ اور دنیا میں تھے۔ یہ جنات کی دنیا تھی، ستاروں کی زمین، جہاں فضا خود روشنی سے بنی تھی۔ محل سامنے اتنا بلند کہ اس کی چھت آسمان کے دوسرے کنارے سے جا ملی۔ درخت، چاندی، پھول، روشنی کے اور پانی جیسے خاموش گیت گاتا۔ محل کے دروازے پر فرشتوں جیسی مخلوق کھڑی تھی، مگر ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، جیسے انہوں نے پہلی بار انسانوں کو یوں عزت سے داخل ہوتے دیکھا۔
نوریز اسے محل میں لے گیا۔ دادی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا آنسو بہے۔ یہ وہی آنسو تھے جو انہوں نے سالوں سے روکے۔ بیٹے کی بیماری، بہو کی موت، پوتی کی تنہائی، سب کچھ بہہ گیا۔ ابا کی آنکھوں میں پہلی بار زندگی کی رمق چمکی۔ بستر سے اٹھے، خود قدم بڑھائے اور خاموشی سے ستون کے سائے میں بیٹھے۔ مہنور حیرت سے سب دیکھ رہی تھی۔ وہ جگہ، روشنی، سکوت اس کے لیے بھی خواب سے زیادہ حسین تھا۔ کوئی بھوک، تھکن، الزام نہیں۔ جناتی دنیا میں قدم رکھتے اپنی پرانی دنیا کو الوداع کہہ رہی تھی۔ نہ شکوہ نہ غصہ، بس شکر۔ اور نوریز چپ کھڑا دیکھ رہا تھا، جیسے برسوں کی تلاش پوری ہو۔ اس کی آنکھوں میں روشنی سلطنت کی نہیں، محبت کی تھی۔ ایسی محبت جو انسانوں سے چھپی مگر جنات کی دنیا میں پوری ہوئی۔ مہنور پہلی بار جناتی محل کی کھڑکی سے نیچے جھانک کر تلسمی باغوں، خاموش جھیلوں، شفاف ہواؤں میں تیرتی تتلیاں دیکھتی تو وہ سب کچھ حقیقت کم خواب زیادہ لگتا۔ مگر حسین مناظر سے بڑھ کر جس چیز نے اس کے دل کو سکون دیا، نوریز کی خاموش محبت تھی، اس کی نگاہوں کا احترام، موجودگی میں ہونے والا تحفظ۔ دنوں میں کچھ ایسا بدلا کہ نوریز کی سلطنت صرف تاج اور تخت نہیں بلکہ محبت کا وہ قیصر بنی جہاں کوئی دیوار حائل نہیں تھی۔ ایک شام پورا آسمان نیلا سنہری ہو چکا تھا۔ محل کے فانوسوں کی روشنی فضا میں بہنے لگی۔ نوریز خاموشی سے مہنور کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو پہلی ملاقات میں تھا، مگر آنکھوں میں نیا اضطراب تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، مہنور، تمہیں اس محل کی ملکہ بنانا چاہتا ہوں، دل سے، رزم سے، رب کی رضا سے، مگر ایک اور بات، میں صرف تمہارا شوہر نہیں، تمہارا ہمسفر بننا چاہتا ہوں، کہ میری حقیقت، میری مخلوق، میری طاقت سب تمہارے قدموں میں رکھ کر انسان بننا چاہتا ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے مہنور کو جیسے پل بھر میں خاموش کیا۔ آنکھوں میں حیرت، دل میں دھڑکن کا شور اور زبان پر خاموشی، مگر کچھ لمحوں بعد اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آگے بڑھی، صرف اتنا کہا، مجھے فرق نہیں پڑتا تم کون ہو، جن، انسان، شہزادہ یا راگیر، اگر تمہارا دل سچا ہے تو میرے لیے سب کچھ ہو۔ یہ سادگی، خلوص وہی تھا جو نوریز کو اس دنیا میں کھینچ لایا۔ وہ لمحہ شاید جناتی تاریخ کا لمحہ تھا جب ایک شہزادہ جو اپنے جنم سے طاقتور تھا خود اپنی دنیا قربان کرنے کا فیصلہ کر رہا تھا۔ محبت کے عوض جناتی رسموں کے مطابق نکاح ہوا۔ نہ مولوی، مسجد، بلکہ آسمان کی چھت، ستاروں کے گواہ اور روشنی کے دائرے میں مہنور اور نوریز نے ایک دوسرے کو قبول کہا۔ الفاظ وہی تھے جو انسان بولا کرتے، مگر فضا کچھ اور تھی۔ مخلوق خاموش ہو کر سن رہی تھی، جیسے کائنات نے پل بھر کو سانس روکی۔ نکاح کے بعد نوریز نے جناتی عالم کے سب سے قدیم ستون کے سائے تلے دعا کی، اے رب، اگر میری محبت سچی ہے تو مجھے وہ بنا جس کے ساتھ یہ لڑکی سکون سے جیے۔ میں انسان بننا چاہتا ہوں تیرے حکم رضا سے۔ ایک لمحے میں جیسے اس کی آنکھوں کی روشنی بدلی، ہاتھ کا لمس نرم ہوا، اس کے وجود میں وہ تبدیلی آئی جو جناتی دنیا میں نادر تھی۔ نوریز نے اپنا اقدار، تاج، آسمانی عہد چھوڑا، ایک لڑکی کے لیے جس کی دعائیں اس نے سنی۔ وہ محل جہاں رہا کرتا صرف نشانی رہا، خزانہ جو صرف یاد کے لیے محفوظ کیا گیا۔ کچھ دن بعد مہنور دادی ابا کے ساتھ جناتی سلطنت سے نکل کر خوبصورت مگر زمین سے قریبی علاقے میں منتقل ہوئی، ایک جگہ جہاں پانی کے چشمے بہتے، ہوا ہر وقت نرمی سے سرگوشی کرتی، آسمان پر بادلوں کے سائے شامیانے کی طرح اترتے، سورج مسکرا کر جھکتا۔ اس کا نیا گھر جو نوریز نے ہاتھوں سے بنایا محبت اور سادگی کا شاہکار تھا۔ نہ سونا چاندی، بس ہر شے میں خلوص، ہر اینٹ میں وعدے، دروازے میں دعائیں۔ دادی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ابا ہر صبح کھڑکی کے پاس بیٹھ کر پرندوں کی آواز سنتے۔ مہنور، وہ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے اٹھتی چائے بناتی، نوریز کے لیے پھولوں سے سجی میز لگاتی، ان لمحوں میں ماضی کو نہیں صرف رب کا شکر ادا کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ محبت کا اصل رنگ دکھاوا نہیں، وفا ہے۔ نوریز نے صرف وفا کی قیمت ادا کی۔ ان کی زندگی عام انسانوں جیسی تھی، دال، روٹی، پانی کی چہل پہل، چھت پر بیٹھ کر چاند دیکھنا، دادی کے قصے، ابا کی آنکھوں میں نرمی، مگر اس سب میں سکون وہ تھا جو شاید دنیا کے کسی سلطنت میں نہیں، کیونکہ وہ سکون اس دعا کا صلہ تھا جو مغرب کی اذان کے وقت کھیتوں میں مانگی گئی، ایک شہزادے کے لیے جو اس کی دنیا بدلے۔ اس شہزادے نے سب کچھ بدلا، نئی زندگی، اپنے لیے سارے رنگ۔ دھیرے دھیرے چل رہی تھی، دن سکون سے گزرتے، رات دعاؤں میں ڈھل جاتی۔ مہنور، دادی اور ابا کے چہروں پر نیا نکھار آ چکا تھا۔ نوریز مکمل انسان تھا، لیکن آنکھوں میں گہری روشنی باقی تھی، وہی جو جنات کے بادشاہوں میں ہوا کرتی۔ مگر سکون کی زندگی میں اکثر وہ لمحے چھپے ہوتے ہیں جن کا شعور بعد میں ہر چیز کو ہلا دیتا ہے۔ نوریز کو فیصلے پر پچھتاوا نہیں تھا، لیکن جناتی سلطنت میں ہلچل تھی، اس کا تخت خالی تھا۔ اس کے ترک طاقت کو نہ صرف بغاوت سمجھا گیا بلکہ سلطنت کے وقار پر داغ۔ بڑے جن جو صدیوں سے اقدار کی حفاظت کرتے آئے، یہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ایک شہزادہ انسان کی محبت میں اپنی فطرت اور طاقت ترک کرے۔ انہوں نے شاہی دربار میں ہنگامی مشاورت کی اور ایک صدا گونجی، شہزادہ نوریز نے اپنے خون سے بے وفائی کی،
اب اس کی طاقتیں واپس مل سکتی ہیں۔ اگر اس نے اپنی روش نہ بدلی تو انسانی لڑکی کو اس کی سلطنت سے مٹا دیا جائے گا۔ یہ صدا صرف دربار میں نہیں فضا میں گونجی اور اس کا اثر دھیرے دھیرے نئی بستی تک پہنچا۔ ایک رات جب نوریز اور مانور چاندنی میں بیٹھے بات کر رہے تھے، اچانک آسمان پر ہلکی گرج سنائی دی۔ نوریز چونکا، اس نے نگاہ اٹھایا، آسمان دیکھا، وہاں روشنیوں کے بجائے باہری دھواں تیرتا نظر آیا۔ اس نے فوراً مانور کو اندر جانے کو کہا۔ دادی اور ابا کو لے کر خود اندر گیا۔ اس رات پہلی بار جب وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اس کے جسم سے روشنی کی نرم چمک غائب ہو چکی تھی۔ جناتی دنیا نے اس کی طاقتوں پر پہرا بٹھایا، مگر اگلی صبح جو ہوا وہ خوفناک تھا۔ دادی ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اچانک صحن میں رکھے پانی کے گھڑے کا پانی کالا ہوا۔ ابا دروازے کے پاس بیٹھے تھے، انہیں سینے میں شدید جکڑن محسوس ہوئی۔ نوریز بھاگ آیا، لیکن اس کے ہاتھوں میں جناتی شفائی طاقتیں نہیں تھی جو پل بھر میں درد ختم کرتی۔ اب وہ عام انسان تھا، لیکن دشمنی عام نہ تھی۔ مہنور نے سارا منظر دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جو ان عورتوں میں دکھائی دیتی ہے جو ظلم سے ٹکرانے کا فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ نوریز کے سامنے کھڑی ہوئی، اس کا چہرہ غصے، دکھ اور جذبے کا امتزاج بن چکا تھا۔ کیا میں تمہاری بیوی نہیں؟ کیا تم نے میرے لیے اپنی دنیا، اپنی طاقت سب نہیں چھوڑا؟ تو اب اگر وہ تم سے ناراض ہیں، تمہیں سزا دینا چاہتے تو مجھے کیوں نشانہ بنا رہے؟ میری دادی، میرے ابا، یہ تو معصوم لوگ ہیں۔ نوریز نے لب کھولے مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ تب مہنور آگے بڑی، دروازہ کھولا، باہر کی طرف دیکھا جیسے دشمنوں کو للکار رہی ہو۔ اس نے اونچی آواز میں کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایک انسانی لڑکی تمہارا شہزادہ چھین سکتی ہے تو ہاں، میں نے چھینا، مگر اس کے دل، اس کے جسم کو نہیں، اس کے دکھ کو اپنایا۔ اگر اب وہ میرا شوہر ہے تو میں تم سب سے لڑوں گی۔ میں انسان ہوں، کمزور ہوں، مگر جس کی محبت سچی، اس کے لیے لڑنا سب سے بڑا ہنر ہوتا ہے۔ اس کی آواز گونجی، فضا میں لرزش ہوئی، ایک لمحے کو زمین پر سنسناہٹ چھائی۔ دور آسمان پر جیسے کوئی سایہ تیز ہوا کی صورت میں چمکا، مگر ٹکرانے سے پہلے واپس پلٹا، جیسے کسی مقدس آواز نے روکا ہو۔ نوریز نے مانور کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور پہلی بار اس کے چہرے پر وہ سچائی ابھری جو ہمیشہ چھپی رہی۔ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا مانور۔ اگر انہیں جنگ چاہیے تو وہ جنگ ملے گی، لیکن یہ جنگ تلواروں کی نہیں، محبت کی ہوگی، تمہاری دعاؤں کی، میرے وعدے کی اور سچ کی جو ہم نے مل کر جیا۔ وہ لمحہ جیسے وفا کے قسم میں بدلا۔ جناتی دنیا میں بغاوت صرف تاج کے خلاف نہیں ہوتی۔ اگر کسی جن نے انسانوں کی خاطر سلطنت چھوڑ دی تو اس کی سزا صرف اس کو نہیں، اس کے پیار کو بھی دی جاتی ہے۔ مگر اس بار مقابلے میں وہ لڑکی تھی جس کی اذان کے وقت مانگی دعا نے ایک شہزادے کو بدلا۔ اب محبت امتحان تھی اور وقت جنگ کے دروازے پر کھڑا تھا، لیکن محبت صرف جنگ کے خون سے نہیں لڑی جاتی۔ مانور کے الفاظ، عزم اور اس کی سچائی جناتی سلطنت کی فضا میں تیرنے لگے۔ اس کے عزم کی بازگشت سلطنت کے سرداروں، بزرگوں اور عاملوں تک پہنچی جو کل تک اسے محض فانی انسان سمجھتے، اب اس کی جرت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ جناتی دستور کے مطابق اگر کوئی غیر جن مخلوق بادشاہی منصب کی شریک ہو، اسے امتحان شہزادی سے گزرنا ہوتا ہے، نہ صرف طاقت کا بلکہ نرمی، رحم، سچائی اور وفاداری کا۔ نوریز نے مہنور کو بتایا کہ اب اس کی بیوی نہیں بلکہ سلطنت کی رانی بننے جا رہی ہے، اور یہ تاج محض زری نہیں بلکہ روحانی اعتبار سے بھاری ہوتا ہے۔ آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ مانور کو ایسی وادی بھیجا گیا جہاں ہزاروں سال سے قید شدہ جناتی روح غصے اور تکلیف کے عالم میں پڑی تھی۔ اس کے پاس جانے سے منع کیا گیا، مگر مانور نہ ڈری۔ اس نے روح سے بات کی، تنہائی کو سنا، آنسوں میں اس کا درد سمیٹا۔ جناتی تاریخ میں پہلی بار کسی انسان نے ایک بھاگی جن کو بنا جادو، بنا طاقت، صرف ہمدردی سے خاموش کیا۔ اگلی آزمائش رحم دلی کی تھی۔ اسے جناتی محل کے سب سے نیچے والے حصے میں لے جایا گیا جہاں بیمار اور زخم خوردہ جنات پڑے تھے، وہ جنہیں دنیا سے کاٹ دیا گیا۔ مانور نے ان کے زخم کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، دادی کے نسخوں سے ان پر مرہم لگایا، ان سے انسانوں کی زبان میں بات کی، ان کی سننے کے لیے وقت دیا۔ کچھ دن میں ان کے چہروں پر نور آنے لگا جیسے کسی ماں کی محبت انہیں ملی ہو۔ تیسری آزمائش سچائی کی تھی۔ مانور کو جناتی آئینے کے سامنے کھڑا کیا گیا، ایسا آئینہ جو دل کے سب راز ظاہر کرے۔ آئینے میں اس نے خود کو بچپن میں دیکھا جب ماں کھیتوں میں مر گئی، جب وہ پہلی بار وڈیرے کو ایک لڑکی کے ساتھ زبردستی کرتے دیکھ کر کانپ اٹھی، جب وہ اسکول بند ہونے پر کتابیں رو کر دفن کرتی۔ اس نے سب کو دیکھ کر پلٹ کر نظریں نہیں چرائی بلکہ آئینے کو دیکھ کر کہا، یہ سب میرا حصہ ہے، اگر یہی زخم ہے تو یہی میری طاقت بھی۔ آئینہ ٹوٹا نہیں، چمکنے لگا۔ جناتی سرداروں نے آخر کار تختوں سے اٹھ کر ایک ساتھ اعلان کیا، یہ انسان نہیں، شہزادی ہے۔ نوریز کے محل کے سب سے بڑے ہال میں شاندار تاج پوشی کی رسم ہوئی۔ نوریز خود سفید لباس میں، ہاتھ میں روشنی کا تاج لیے جو صرف شاہی نسل کے بیویوں کو پہنایا جاتا ہے۔ مانور تاج کے نیچے آئی، دادی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس بار دکھ کے نہیں، فخر کے تھے۔ ابا جو بول نہیں سکتے تھے دھیرے سے کہا، میری بچی تو واقعی شہزادی بنی۔ تاج پوشی کے بعد سب نے مبارکباد دی۔ نوریز نے سب کے سامنے صرف اتنا کہا، میری دنیا تم سے روشن ہے مانور، تم نے مجھے انسان بنایا لیکن اب تم نے مجھے سلطنت کے قابل بھی بنا دیا۔ مگر مانور کے لیے شہزادی بننا فقط محل میں رہنا نہیں تھا، وہ زمین کی بیٹی تھی۔ اس نے آہوں کو سنا تھا جن کی آواز آسمان تک نہ جاتی، اور تبھی انہوں نے جناتی سلطنت میں نیا قانون بنایا۔
محبت کا صدقہ نوریز اور مانور نے فیصلہ کیا کہ ہر ماہ سلطنت کا ایک حصہ زمین پر مظلوموں کی مدد کے لیے جائے گا جنہیں انسانوں کی دنیا میں کوئی نہیں سنتا۔ راشن کے تھیلے زمین پر اترنے لگے، نہایت خاموشی سے وہ لوگ جن کے گھروں میں برسوں سے فاقہ تھا ہر جمعے کو اپنے دروازے کے باہر اناج، دال، آٹا، دوائیں پاتے۔ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ بیمار بچے جو مہینوں سے دوا کے بغیر تڑپ رہے تھے اب ان کے گھروں میں شفا پہنچتی۔ سب کے ساتھ گاؤں کے وہ لوگ جنہوں نے ماہنور کو بدنام کیا حیرت سے دیکھتے کہ جو لڑکی ان کی نگاہ میں بے آبرو تھی وہی ان کے گھروں میں زندگی کا چراغ جلانے والی بنی۔ ایک دن گاؤں کے بیچ ایک پیغام پہنچا، نہ ہاتھ سے لکھا، نہ زبان سے کہا، بلکہ دل سے سنا گیا۔ جسے بدنام کہتے تھے تمہارے لیے رحمت بنی۔ وہی وڈیرا جس نے اسکول کو بیٹھک بنایا اپنے ہی گھر میں قید رہ گیا۔ اس کی زمینیں خشک ہونے لگی، ملازم چھوڑنے لگے۔ لوگوں کے دلوں میں پہلی بار احساس ابھرا کہ طاقت کا زوال تلوار سے نہیں بددعاؤں سے بھی ہوتا ہے۔ مانور اذان کے وقت ہاتھ اٹھاتی مگر وہ اپنی دعا ذات کے لیے نہیں مانگتی، وہ کہتی یا رب جس دل میں بھی درد ہو اس کے لیے سکون بنا دے، جسے تو نے میرے لیے جیسے نوریز کو بھیجا وہی ہر لڑکی کے لیے کسی نہ کسی شکل میں رہائی کا راستہ نکال۔ جناتی محل میں اب نیا کمرہ بنایا گیا، ایسا کمرہ جہاں ہر مظلوم کی فریاد آتی جو زمین پر بے بسی سے سسکتا۔ وہاں مانور خود ہر روز دیتی وقت سننے والوں کی فہرست بناتی، نوریز کے لیے زمین پر مدد پہنچاتی۔ نوریز اب کہتا محبت صرف دعا تھی جسے رب نے سنا۔ ہم سب لکھی کہانی کے کردار اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ رب نے ہمیں حق دیا کہ ہم اپنے حصے کی روشنی کسی اور کی اندھیری رات میں بانٹ سکیں۔ دادی کی آنکھوں میں اب سکون کی جھلک ہوتی، ابا کی دعاؤں میں روشنی ہوتی، اور ماہنور وہ صرف شہزادی نہیں تھی، روشنی کا مینار بن چکی تھی۔ اس نے اپنے حصے کا دکھ، اپنی سچائی، محبت سب کو لے کر ایک نسل کے لیے نجات کی راہ بنائی۔ اور اس کہانی کا اختتام نہیں تھا، صرف ایک پیغام تھا۔ اذان کے بعد مانگی گئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی، بس رب اپنے طریقے سے سنتا ہے۔ سال بیت گئے، موسم بدلے، دعا سے بنی کہانی نے ایک نئی شکل اختیار کر لی۔ ماہنور جو کبھی اذان کے وقت آسمان کی طرف دیکھ کر شہزادے کی منتظر ہوتی، اب 2 معصوم بچوں کی ماں تھی، ایک بیٹا عارف جس کی آنکھوں میں نوریز کی گہرائی تھی، اور ایک بیٹی نورما جو مسکرا کر اپنی ماں کی طرح ہر دکھ پر چادر ڈال دیتی۔ دونوں ماہنور کی دعاؤں کا جیتا جاگتا جواب تھے، اس کے رب کی طرف سے عطا کی گئی زندگی کی روشنی۔ نوریز اب بھی اس کے ساتھ تھا، شوہر، دوست، ساتھی، اور اس محبت کا مجسم روپ جس نے جناتی سلطنت کو پیچھے چھوڑ کر ایک انسانی دنیا کی سادگی چن لی۔ ماہنور نے کبھی اپنے شوہر کے انتخاب پر فخر نہیں جتایا، مگر اس کے ہر عمل میں شکر کی وہ جھلک نمایاں تھی جو سچائی سے چمکتی ہے۔ ان کا محل اب شہر کے مضافات میں ایک وسیع و عریض حویلی بن چکا تھا، جہاں باہر سے دیکھنے والے شاید اسے دولت کی نمائش سمجھتے، مگر اندر داخل ہوتے ہی ہر دیوار پر انسانیت کی آواز گونجتی۔ دادی اور ابا اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ دادی نے اپنی آخری سانس ماہنور کی گود میں لی تھی اور جاتے جاتے صرف اتنا کہا تھا، میری بیٹی، تم نے میری پرورش کا قرض محبت سے چکا دیا۔ ابا خاموشی سے ایک روز چائے کی پیالی پکڑے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کے جانے کا دکھ اتنا گہرا تھا، مگر ماہنور نے اسے اپنی کمزوری نہیں، اپنی طاقت بنایا۔ اس نے ان دونوں کے نام سے ایک فلاحی ٹرسٹ قائم کیا، نور دعا فاؤنڈیشن، جو اب گاؤں، قصبوں اور شہروں کے غریبوں کے لیے ایک امید کی کرن بن چکا تھا۔ ہر مہینے راشن، ادویات، تعلیم کے وظیفے اور چھوٹے گھروں کی تعمیر کا بندوبست کیا جاتا۔ وہ عورتیں جو کبھی اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی تھی، اب ماہنور کے ادارے میں آ کر سیکھتی، کماتی اور دوسروں کا سہارا بنتی۔ ماہنور اکثر کہا کرتی، میرے رب نے مجھے دنیا تو دی، اب میرا فرض ہے کہ میں کسی اور کے لیے دنیا آسان بناؤں۔ رات کے وقت جب سب بچے سو جاتے، نوریز اس کے ساتھ چائے پینے آتا۔ چاندنی زمین میں بکھری ہوتی اور ماہنور آسمان کی طرف دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتی، جیسے وہ جانتی ہو کہ دعا کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدلتی ہے۔ اب اس کی دعائیں جو اس کے بچوں کی مسکراہٹ میں تھی، غریبوں کے سروں کی چادر میں، اور ان کی آنکھوں میں جو آج بھی اذان کے وقت آسمان کی طرف دیکھتی ہیں، شاید اپنے شہزادے کے لیے، یہ وہی دعا تھی جو کبھی خالی نہیں گئی تھی۔